بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ نئی حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے۔ میاں شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم ہیں اور انہوں نے تیز رفتاری کے ساتھ کام شروع کر دیا ہے، لیکن یقینی طور پر بہت سے چیلنجز ان کے سامنے ہیں۔ سفارتی لحاظ سے بھی بہت بڑے چیلنجز ہیں، معاشی لحاظ سے بھی ہیں، گورننس کے معاملات بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ سیاسی طور پہ بھی بہت بڑے چیلنجز کا ان کو سامنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، اب وہ اپوزیشن میں چلے گئے، لہٰذا وہ مستقل اپوزیشن کر رہے ہیں اور ملک میں جلد از جلد انتخابات کے لیے دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے روز میڈیا ٹاکس کر رہے ہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اس حکومت نے باغ ڈور سنبھالی ملک کی تو اس کے سامنے بھی چیلنجز ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ ایک تو شاید بہت بڑا یہ بھی چیلنج ہے کہ سابق حکومت جانے سے پہلے جو قیمتیں بڑھتی تھیں تیل کی یا توانائی کے حوالے سے، ان پہ انہوں نے فریز لگا دیا تھا۔ وہ اب ظاہر ہے کہ اس نئی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس وقت بھی جو ملک کے وزیر خزانہ ہیں مفتاح اسماعیل، وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا اعلامیہ بھی آ چکا ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ جو پروگرام ہے اس میں 1 سال کی توسیع کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے بہت سے ایسے معاملات ہیں، سبسڈی کا معاملہ ہے، اس پر بھی پاکستانی حکومت کو اب نظر ثانی کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سابق وزیر اعظم عمران خان جس سازش کا ذکر کرتے تھے کہ ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے سازش کی گئی ہے، وہ تو ایک طرح سے دم اس لیے توڑ گئی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے اب باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور اس کی انڈورمنٹس ہو چکی ہے کہ ایسی کوئی بھی سازش نہیں ہوئی، اور اس اعلامیے کو امریکہ نے بھی ویلکم کیا ہے۔ تو اب جو حکومت ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آنے والے وقت میں معیشت کو مستحکم کرے، سیاسی طور پہ ملک کو مستحکم کرے اور معاملات کو آگے لے کے چل کرے۔ کیا چیلنجز ہیں اب موجودہ حکومت کے لیے، ان پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے سابق سفیر جناب نجم الثاقب صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور سینئر تجزیہ کار جناب عظیم چودھری صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ چودھری صاحب، آپ سے آغاز کریں گے۔ آج وزیر اعظم صاحب لاہور گئے اور لاہور میں انہوں نے پی کے ایل آئی کا بھی وزٹ کیا، سینٹرل جو کوٹ لکھپت جیل ہے اس کا بھی دورہ کیا، پھر اس سے پہلے بلوچستان بھی گئے، اب سعودی عرب بھی جا رہے ہیں۔ چیلنجز بھی ہمارے سامنے بہت بڑے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس طرح سے اب وہ مینیج کریں گے ان ساری چیزوں کو؟ یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ یہ کام مشکل ہے، یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ کوئی ایک پہاڑ نہیں ہے، ایک پہاڑ سے اتریں گے تو دوسرے پہ چڑھنا ہوگا، اور کتنے پہاڑ ہیں یہ بھی ابھی پتہ نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی مشکل مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئندہ چند دنوں میں بدامنی کی انتہا کی کوشش کی جائے گی، اور یہ کوشش ہوگی کہ انتخاب کرانے کے نام پر اگر شارع دستور پر آ کر اس کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور مختلف شہروں میں اس طرح کے واقعات ہوں گے تو یقیناً اس کا اثر سیدھا معیشت پر پڑے گا۔ اور معیشت کے پہلے ہی حالات آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی بتا دیا۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم جا رہے ہیں، انہیں پتہ تھا کہ ہمارے رکنے کا اب کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ وہ جو فریز کر گئے تھے قیمتوں کو، وہ بہرحال قرض ہم نے لیا ہوا تھا، تو قرض کی رقم میں اضافہ ہوا، اور اس اضافے کی بنیاد پہ سود میں بھی اضافہ ہوا، اور اب یہ بوجھ تو ڈالا جائے گا غریب عوام پر، عام عوام پر، امیر عوام پر، پورے ملک پر۔ وہ بوجھ آنا ہی آنا ہے۔ جو ایل این جی سستی مل رہی تھی $8-9 میں، وہ سنا ہے 26-27 پہ پہنچ گئی ہے۔ اس کی قیمت بھی لوگوں نے دینی ہوگی، گھر میں بھی چولہا جلنا ہوگا۔ پیٹرول کی قیمت بھی لوگوں کو دینی ہوگی چونکہ انہوں نے کنوینس اپنی استعمال کرنی ہوگی، اور جب کنوینس استعمال ہوگی تو گندم کی ترسیل کا دن بھی آگے ہیں، وہ بھی مہنگی ہوگی۔ ٹرانسپورٹ ساری کی ساری مہنگی ہوگی، تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ اور ہمارے زر مبادلہ کی صورتحال، میں تو ایک ناقص طالب علم ہوں، میرا خیال ہے 10-11 ارب کے درمیان کہیں ہم کھڑے ہیں، 21-22 کا ہم جھوٹ بول رہے ہیں جو پچھلی حکومت ہمیں بتا کر گئی ہے۔ اور اس میں بھی وہ پیسے ہیں جو ویسے رکھے ہوئے ہیں ہمارے دوست ممالک نے،
اور اگر ہم وہ نکال دیں تو پھر ہمارا حال بہت ہی خراب ہے. ہم دگرگوں ہیں ہماری معیشت کی حالت. ٹھیک. ہم قرض دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں, اور قرض دینا ہم پر لازم ہے. بصورت دیگر نہ ہمیں کہیں تیل ملے گا, نہ جہاز ہمارا اتر سکے گا. اچھا, یہ جن مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آج وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا, اور انہوں نے بڑی مختلف نو قسم کی جو مسائل ہیں اس کا ذکر کیا. کیا انہوں نے کہا, پہلے میں آپ کو وہ رپورٹ دکھاتا ہوں, اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف سوال کی طرف آتا ہوں. وہ رپورٹ پہلے دیکھتے ہیں کہ آج احسن اقبال صاحب نے کیا کہا. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا کہ تحریک انصاف کے غیر آئینی سیاسی اقدامات کے باعث عالمی سطح پر پاکستان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے. احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان نے سی پیک کو تباہ کیا اور چین کو ناراض کیا, جبکہ یورپی یونین اور امریکہ کے خلاف ہرزہ سرائی کر کے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو متاثر کیا. آج پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ ایک شخص جو سابق وزیر اعظم ہو یا وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ 4.25 سال بیٹھا رہا ہو, وہ اپنے ملک کے خلاف, اس کے مفادات کے خلاف, اس کی خارجہ پالیسی کے خلاف اس قدر بے رحم اور غیر ذمہ دار ہو کے کھیل سکتا ہے کہ پاکستان کو ہر دوست یا ہر اس طاقت سے جو پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے لڑا دو اور پاکستان کو مزید تنہا کرو. وفاقی وزیر نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی گئی اور الٹا اسے ہیرو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کے ہاتھ صاف ہیں تو وہ فورن فنڈنگ کے سے ڈر کیوں رہے ہیں. آپ جلسوں میں اپنے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جنہوں نے آئین توڑا ہے انہیں ہیرو بناتے ہیں. وہ ہیرو نہیں ہے, وہ پاکستان کے آئین کے مجرم ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کروڑوں اربوں روپے بیرون ملک پاکستانیوں کے غبن کیے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ممنوعہ ذرائع سے, پاکستان دشمن ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی ہوئی ہے, اور جب سکروٹنی کمیٹی میں آپ کی چوری پکڑی جا چکی ہے تو آپ کو خوف ہے کہ فیصلہ آ گیا تو اس سے پہلے ہی الیکشن کمیشن کو متنازع کرنا شروع کر دو, اس پہ فائر کھول دو. احسن اقبال نے کہا کہ تحریک انصاف نے پہلے بھی عوامی مینڈیٹ کو چوری کیا اور اب بھی آئین شکنی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ملک کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو قانون حرکت میں آئے گا. انہوں نے کہا کہ مضبوط معیشت ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. پاکستان کو ترقی کے راستے پر واپس گامزن کریں گے. یہ رپورٹ آپ نے دیکھی نجم الثاقب صاحب. ہم جو سازش اور مداخلت والی باتیں ہیں اس کی طرف تو بعد میں ہی آئیں گے, لیکن آپ نے دیکھا جو آج احسن اقبال صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. کیا آپ کو ایک صورتحال دکھائی دیتی ہے ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے؟ آپ تو چونکہ ان تمام معاملات کے اندر بہت متحرک رہے ہیں اور سفارتی چیزوں کو آپ سے بہتر کوئی اور نہیں سمجھتا ظاہر ہے. آپ فرمائیے گا کہ کس قسم کی اس وقت پیچیدگیوں کا ہمیں سامنا ہے؟ شکریہ جاوید. دیکھیے, کسی غلط رویے کی بنیاد پہ پاکستان کی معیشت کو اس میں سیاست گھسیڑ دی گئی ہے. سیاست میں معیشت کی باتیں ہو رہی ہیں, حتیٰ کہ اب تو خارجہ پالیسی بھی جو ہے وہ سیاست کی نظر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دنیا میں حکومتیں آتی ہیں, حکومتیں کچھ دیر رہتی ہیں, 4 سال 5 سال چلی جاتی ہیں, لیکن آپ کی اکنامک پالیسیز جو ہیں ان میں کوئی کسی قسم کی قدغن رکاوٹ نہیں ہوتی, وہ ویسے ہی چلتی رہتی ہیں. آپ کو اگر میں پوچھوں اس وقت جاپان کے کون سے وزیر اعظم ہیں تو میں نہیں بتا سکتا کہ اس وقت جاپان کے وزیر اعظم کا نام کیا ہے. وزیر اعظم آتے ہیں, وزیر اعظم چلے جاتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جو باورچی خانہ ہے, جو آپ کی اکنامکس ہے, معیشت ہے, اس کو ہم رکھیں کہ جی یہ بھی سیاست کے ساتھ ساتھ چلے گی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, میں آپ کے اور یعنی چوہدری صاحب کے سامنے اور آپ کے جو لاکھوں کروڑوں دیکھنے والے ہیں, دیکھیے اس وقت کی معاشی صورتحال سمجھنے کے لیے آپ کا یا میرا مالتھس ہونا, کینز ہونا, یا ایڈم سمتھ ہونا, یا پروفیسر رشید ہونا ضروری نہیں ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. 3-4 فگرز دیکھتے ہیں. 30 ارب ڈالر, 30 بلین ڈالرز آپ کا صرف تجارتی خسارہ ہے. 10 بلین ڈالر یعنی 10 ارب ڈالر آپ کو چاہیے 30 جون تک. یہ اپریل ہے نا, 30 جون تک چاہیے.
تقریباً 10 سے 11 بلین ڈالر آپ کے پاس آپ کی جیب میں پڑے ہیں فارغ صاحب کا یہ، اور وہ بھی مانگے تانگے کے پیسے. 13% آپ کی انفلیشن ہے، ہندوستان کی تقریباً 6 ہے. سیاسی بدامنی اور سیاسی وہ جو عدم استحکام ہے جو کہ ایک بنیادی ہوتا ہے معیشت کا پہیہ چلنے کے لیے، وہ اپنے عروج کو پہنچنے ہی والا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمیں کوئی پروفیسر آف اکنامکس ہونے کی ضرورت ہے سمجھنے کے لیے؟ یہ بڑی سادہ سی بات ہے. سمجھ سب کو ہے. اب یہ ہے کہ کیا ہم پچھلی حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرا کے تو کیا اپنی معیشت ٹھیک کر لیں گے؟ میرے خیال میں سیاست کو معیشت سے علیحدہ کرنا چاہیے. فارن پالیسی آپ کی جو ہے وہ ایک اور ڈومین ہے، اس کو آپ علیحدہ رکھیں. اور یہ جو آپ نے کیبل کا ذکر کیا ہے اس پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن میں آپ کو بڑے تیقن کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت کا اب اندازہ لگائیے وہ حالت جو اس وقت ڈیفالٹ کر چکا ہے نا سری لنکا، تقریباً 6.25 مہینے پہلے سری لنکا کی وہی اکنامک صورتحال تھی، وہی سیاسی یعنی عدم استحکام تھا جو اس وقت ہمارے پاس ہے. اللہ مجھے معاف کرے خاکم بدہن کہ اگر یہ صورتحال اس کو روکا نہیں گیا، بروچ نہیں کیا گیا اور کوئی ایسے اصلاحات اور ان کی طرف اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو خاکم بدہن یہ صورتحال وہیں جا رہی ہے. اچھا اب اس صورت میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم جی دھرنا کریں گے، ہم جی یہ بھئی کس کے لیے کریں گے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت آپ کی پاکستان کی اور یہ کہنا کہ جی ہم نے تو یعنی قیمتیں کم کر دی تھیں، یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا. میں پھر کہوں گا آپ سیاست تو چمکا سکتے ہیں اپنی، لیکن آپ کے ملک کے جو 222 ملین آپ کے لوگ ہیں جاوید، جس میں میں اور آپ اور ہم سب شامل ہیں، یقین کیجئے گا آپ کی تنخواہیں نہیں ملیں گی. پیٹرول مہنگا تو دور کی بات ہے، پیٹرول ملے گا ہی نہیں آپ کو. اس کے بعد یہ کہ دکانوں میں آپ کو جو چیزیں چاہیے، اخبار نہیں چھپے گا، جو اس وقت صورتحال سری لنکا کی ہے. میرے خیال میں ہم سب کو اس وقت، اور وہ خاص طور پہ جو مقتدر حلقے ہیں، ان کو اس وقت یہ سوچنا ہے کہ یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کا قد بڑھانا یا گھٹانا اس کا نہیں ہے. بنیادی چیز اس وقت یہ ہے کہ سب کو مل کے سر جوڑ کے صورتحال دیکھنی ہے. اب مفتاح اسماعیل صاحب وہاں گئے ہیں، ہمیں پتہ لگا ہے کہ مئی میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ وہاں سے ڈیلیگیشن ایک دوبارہ آئے گا. انہوں نے ورلڈ بینک سے بات کی ہے، IMF سے بات کی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا جاوید؟ 3 بلین ڈالرز آپ کو IMF سے ملیں گے. آپ کو کتنے چاہیے؟ 10 بلین چاہیے 30 جون تک. تو اگر وہ 3 مل بھی گئے، 7 کہاں سے لیں گے؟ یہ چھوٹے مسائل نہیں ہیں، یہ بہت گھمبیر مسائل ہیں، اور اس کا جو نتیجہ خاکم بدہن ٹھیک نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اب اس میں پھر ایک بار پھر ہمیں کیا دوست ملکوں کے پاس جانا ہے، ہماری توقعات کیا ہیں، یہ اس پہ اب بات کرتے ہیں. لیکن چوہدری صاحب اگر ہم ایک بار پھر اس مرحلے میں چلے جاتے ہیں کہ پھر دھرنا، پھر وہی احتجاج، وہی کچھ صورتحال جو عمران خان صاحب اور ان کی جو جماعت ہے وہ کہہ رہی ہے، تو یہ تو پھر ہم ایک بار پھر اسی صورتحال کی طرف جا رہے ہیں. کیا ان میں یہ سوچ نہیں پائی جاتی کہ آپ کے پاس اکثریت تھی تو آپ حکومت میں تھے، جب آپ کے پاس اکثریت نہیں رہی تو اب آپ حکومت میں نہیں رہے، آپ جائیں اور اپوزیشن میں بیٹھ جائیں؟ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ آپ تو جمہوری رویوں اقدار کی بات کر رہے ہیں. ہم جمہوری رویوں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. ہم تو اقتدار حاصل کر کے فاشسٹ ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیتے ہیں. ہم تو ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم جمہوریت کا نام لیتے ہیں. جمہوریت تو یہ تھی کہ آپ کے پاس ووٹ ختم ہو گئے تھے، کم ہو گئے تھے، آپ اپوزیشن کے بینچوں پر باعزت بیٹھتے، آپ وہاں بھی ایک گند کر گئے. آپ کہہ گئے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، استعفیٰ تو ڈھنگ کے دے دے، وہ بھی آپ نے نہیں دیا. 2014 کی مثال ہمارے سامنے ہے. کمیٹیوں کی میٹنگ میں جاتے تھے، پیسے لیتے تھے، وہ پیسے تو آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے تھے، وہ یہ لے لیتے تھے، اور باہر سیاست یہ تھی کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا ہوگا. نہیں بھائی، آپ پاکستانی بنے، آپ پر بہت سارے الزامات لگتے ہیں، آپ ان الزامات کو دھونے کی کوشش کریں، اور جب کرائسس میں آپ ہوتے ہیں تو تب لیڈرشپ ایمرج کرتی ہے. آپ کرائسس میں پہلی دفعہ آئے ہیں کہ آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا، اور آپ حکومت کا تجربہ حاصل کر کے باہر نکلے ہیں. آپ کے پاس انفارمیشن ہے، آپ پاکستان کو گہرے سے گہرے گڑھے میں ڈالنا چاہتے ہیں. اس اندھے کنویں میں ڈال کر اگر آپ کی باری آ گئی کہ آپ کو بھی اس میں آنا پڑا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کو نکالنے والا کون ہوگا؟
پہلے والے تو پہلے ہی اندر ہوں گے. آپ پاکستان کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں, جو آپ جانتے ہیں ان کو تسلیم کر لیں, آنکھیں مت بند کریں, اپنی عقل اور دانش کو استعمال کریں, اور وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار ہی میں رہا جائے ان کو یہ بات سمجھائیں کہ جمہوریت میں آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوا کرتی ہے, اور آج کی حکومت کل کی اپوزیشن ہوتی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا 2 مہینے پہلے کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان ہوں گے اور عمران خان جو ہیں وہ دوبارہ پرائم منسٹر بننے کے لیے شاہراہ دستور پر آ کر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ بھی کام بند کر دیں. آپ کی یقیناً ایک فالوئنگ پاکستان میں موجود ہے, آپ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں, لیکن اگر آپ ملک دشمنی پر اتر آئیں گے تو پھر لوگ آپ کی بوٹیاں نوچ لیں گے, لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. جس طرح آپ لوگوں کے گھروں کے باہر مظاہرے کروا رہے ہیں, اس طرح لوگ آپ کے لوگوں کے گھروں کے باہر مظاہرے کریں گے کہ ہماری چینی اور آٹا اور دال اور باقی چیزیں جو ہیں ان پر تم نے کیوں پابندی لگوائی, کیوں اتنی مہنگی کروا دی, کیوں گاڑی نہیں چل رہی. پھر آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا. آپ ملک میں بدامنی چاہتے ہیں, آپ انارکی چاہتے ہیں, آپ یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک دفعہ بتا دیں کہ میں پاکستان کو کتنا تباہ کرنا چاہتا ہوں, ہم اس تباہی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اور اس کو سنبھالنے کے لیے جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کریں. آپ تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر بھی وہ احتجاج میں کرنے نے جا تو رہے آپ ہیں سے کہا نا کہ وہ منگل سے شروع کرنے منگل لگے, سے شروع کر رہے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے فنڈز باہر سے لیے ہوئے ہیں. ہمارا اسٹیٹ بینک اس کا ریکارڈ دے چکا ہوا ہے. 7 سال آپ نے اس مقدمے کو لٹکا کر رکھا ہے. اب جب مقدمہ اپنے فیصلے کو عدالتی حکم کے تحت جا رہا ہے, آپ نے اس حکم کو بھی چیلنج کیا. آپ کے حکم پر کوئی اور حکم نہیں آیا جو پہلے آ چکا ہے. اب انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے, قانون نے اپنی راہ لینی ہے. کیا عدالتیں آپ کے لیے بند کر دی جائیں؟ آپ کو یہ بھی اعتراض ہے کہ عدالت رات کو کھلتی ہے. جب آپ ٹرانسفر پوسٹنگز کرتے تھے تو سیکریٹریٹ رات کو نہیں کھلتا تھا, وہ تو 5 بجے بند ہو جانا چاہیے. تمام پوسٹنگ ٹرانسفرز رات کو ہی ہوتی تھی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ریاست کو چلانے کا. ریاست کے ساتھ دشمنی مت کریں. پاکستان کے لوگوں سے کوئی آپ اپنا پرانا انتقام مت لیں. پاکستان کے لوگوں نے آپ کو عزت دی ہے, اور اس سے بڑی کیا عزت ہو سکتی ہے کہ آپ کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہو. ٹھیک. یہ نجم الثاقب صاحب جو ایک صورت آپ نے دیکھی ہے اس ٹرانزیشن کے اندر کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو رہا, اور بالکل آخری وقت میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے تعین کر دیا تو اس کے آخری 10 منٹ میں وہ پروسیس ہو گیا, وہ ہونے دیا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر صورتحال ابھی بھی جوں کے توں ہیں. وہاں پہ چیف منسٹر کا حلف نہیں ہوا. صدر صاحب جو تھے انہوں نے شروع میں حلف نہیں لیا, بعد میں انہوں نے پھر جو نئے 3-4 منسٹر سے حلف لے لیا. یہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, نیوکلیئر طاقت ہے. جب اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو باہر کے ممالک اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جو ہمارے جو سفارت خانے ہیں, جو ایمبیسڈرز ہیں, جو ایک آؤٹ لک بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ دیکھیے, ایٹمی قوت تو الحمدللہ ہم ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایٹم بم سے جو ہے وہ مہنگائی کم نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو کچھ معیشت میں اقدامات لینے پڑتے ہیں. باہر کی دنیا میں آپ کو یہ بتاؤں, جب سے یہ کیبل گیٹ آیا ہے, یہ جو مراسلے کا ذکر آیا ہے, میرے جو کولیگز ہیں, جونیئر جو سفیر ہیں اس وقت مختلف ملکوں میں, جب ان سے بات ہوتی ہے عجیب و غریب صورتحال میں ہیں. آپ تو بات کر رہے ہیں نا کہ باہر کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے اپنے سفیر کیا سوچ رہے ہیں جو باہر ہیں. بالکل ٹھیک. اب ان سے کوئی بات نہیں کرتا. مثلا ایک ڈپلومیٹک ریسیپشن بالکل ٹھیک ہے, اس میں دنیا جہان کے آپ کے آئے ہوئے ڈپلومیٹس, اس میں یعنی سویڈن بھی ہے, امریکہ بھی ہے, اس میں افریکنز بھی ہیں, اس میں ایشینز بھی ہیں, اس میں لیٹن امریکنز بھی ہیں. وہ ایک ریسیپشن ہے, اور اس میں جو لوکل کوئی بھی یعنی جو ملک ہے اس کے جو لوکل ہائی آفیشلز ہیں وہ بھی ہیں. اب دور سے نظر آ رہا ہے پاکستانی سفیر, لوگ ان کو اوائڈ کر رہے ہیں. یہ تو اس کی بنیادی وجہ کہ پتہ نہیں اس سے ہم نے کوئی بات کی, اس نے کوئی بات لکھ دی واپس, اور اس کے اوپر مجھ سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ بات کی کہ نہیں کی, لہٰذا اس کے ساتھ تو یوں سمجھے اس کا وہ جو نہیں کہتے حقہ پانی بند کرنا, تو ڈپلومیٹک سوشل بائیکاٹ سا ایک طرح کا. دوسرا, نارملی ایک جو ڈپلومیٹ ہے, جو سفیر ہے, اس کی سب سے پہلے رسائی ہوتی ہے جو لوکل فارن آفس ہے. ٹھیک,
وہاں پہ وہ میٹنگز کرتا ہے اور بتاتا ہے جی کہ میرا ملک یہ چاہتا ہے, میرے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے, پاکستان جو ہے وہ ان معاملات میں یہ ان کا, اس کے لیے میٹنگ کرتے ہیں. اب صورتحال کیا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نجم الثاقب نے فون اٹھایا, فارن منسٹر سے کہا جی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو پرسوں میں آنا چاہتا ہوں, اور اس سلسلے میں وہ میٹنگ ہو گئی. اب کیا صورتحال ہے؟ اب 3-4 جگہوں سے مجھے پتا لگا ہے کہ جب وہ فارن آفس لوکل میں اپنی میٹنگ کا بولتے ہیں کہ جی میٹنگ, تو وہ کہتے ہیں جی جو کہنا جی لکھ کے دس دیو. اچھا, یعنی آپ نے جو کہنا ہے وہ لکھ کے بتا دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اپنے اس کیبل کو سامنے لا کے آپ نے اپنے ہی سفیروں کی زندگی اجیرن کر دی. اب آتے ہیں کہ دنیا کیسے دیکھ رہی ہے. دنیا آپ کا مذاق اڑا رہی ہے اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی. دیکھیے یہ جو کیبل ہے نا, یہ جس کو سائفر بھی کہتے ہیں, ٹیلی گرام بھی کہتے ہیں, جس کو کہ مراسلے کا نام دیا گیا ہے, 35 سال کی سفارتی زندگی میں اگر پاکستان کے وقار کے بعد کسی چیز کی حفاظت کرنی تھی مجھے, تو وہ یہ تھا یہ جو سیکرٹ میسیجز ہیں. یہ نمبر 2 پہ میں بتا رہا ہوں. آپ کسی سفیر سے پوچھ لیں, ایک سٹرانگ روم ہمارا ہوتا ہے ہر ایمبیسی میں, جہاں پہ کہ یہ جو مراسلے ادھر سے آتے ہیں کیبلز وہ موجود ہوتے ہیں جو اسلام آباد سے آتے ہیں, جس میں ہدایات ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو اس ایمبیسی سے اسلام آباد آتے ہیں وہ ہوتے ہیں. یہ فارن سیکٹری پڑھتے ہیں. اب اس کی بیسس پہ آپ نے دیکھیے کتنا بڑا دفانگ پیدا کر دیا, کتنی کھکھیڑ بن گئی کہ نہ صرف آپ کے اپنے سفیر, آپ کا فارن آفس اس کی دیکھیں کیا اہمیت رہ جائے گی. اور اب کوئی بھی سفیر اپنی کیبل لکھنے سے پہلے کو 700 مرتبہ سوچے گا میں نے کیا لکھنا ہے, میں لکھوں کہ نہ لکھوں. لوگ سچ بولنا چھوڑ دیں گے. اب کیسے آپ کو پتہ لگے گا؟ اب سارا کچھ تو انٹرنیٹ پہ اخباروں میں آتا ہے, لیکن جو آپ کا سفیر کسی ملک میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی انگلیاں ادھر کے سیاسی, معاشی اور وہ معاشرتی حالات کی نبض پہ ہیں. اس کی اسی لیے تو وہاں پہ ان کو بٹھایا ہوتا ہے. اچھا, اب وہاں پہ ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں, یعنی آپ کے جو یہ جو غیر ملک کی جو ہمارے تارکین وطن, جی تارکین وطن جن کو ہم کہتے ہیں, اب ان کی زندگی دیکھیے, وہ کس سے بات کریں جا کے؟ لوگ کہیں گے یہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو مذاق تو بن گیا. اب اس کو آپ نے ذرا تھوڑا سا روکیے. اب اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہہ دیا ہے دوسری مرتبہ, اب اس کو بند کر دیجئے, اس کو ختم کر دیجئے. ملک کے حالات آپ کے سفارتی طور پہ, معاشرتی طور پہ ایسے, اور معاشی طور پہ, خاص طور پہ سیاسی طور پہ آن ٹاپ آف دیٹ ایسے نہیں ہیں, اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. میں حیران ایک بات پہ یہ ہو رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں اور آپ ایک بناتے ہیں جوڈیشل کمیشن ہم تینوں, اور ہم کہتے ہیں جی ہوئی ہے. اچھا, تو پھر مجھے یہ بتائیے سازش کو آپ پروف کر کے کیا کریں گے, جبکہ آپ کے ملک میں پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو چکا, نیا وزیر اعظم آ چکا, اسپیکر کا انتخاب ہو چکا, پورے کے پورے جو پورٹ فولیوز ہیں وہ تیار ہو چکے, منسٹریوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ سازش کا بیانیہ دے کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش میں کوئی جوڈیشل کمیشن وغیرہ بنا کے تو آپ کو کہا جائے گا کہ جی چونکہ آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے لہٰذا ہم آپ کو واپس پرائم منسٹر بناتے ہیں؟ تو یہ ایک سیدھا سا مجھے نظر آ رہا ہے کہ معاشرے میں ایک فتور پیدا کرنا. اب اس کو چھوڑ دیجئے نا. دیکھیے جس طرح انہوں نے کہا نا کہ آج کی جو اپوزیشن ہے کل کی حکومت ہے, آپ اس میں بیٹھیے پارلیمنٹ میں, اور اگر پاکستان کا درد آپ کے دل میں ہے تو اپوزیشن میں بھی رہ کے آپ اس کا یعنی کر سکتے ہیں. آپ اپوزیشن میں رہ کے پازیٹیو کرٹیسزم کر سکتے ہیں اور بہت سے معاملات کو روک سکتے ہیں حکومت کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی فلاح کے نہیں ہیں. چوئی صاحب, لیکن ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ تحریک انصاف بھی اب اس سے دوڑ رہی ہے, کیونکہ آہستہ آہستہ اب ان کے موقف پہ تبدیلی آ رہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں جی مداخلت ہوئی نہیں ہوئی, اب مداخلت ہے, سازش نہیں ہوئی. میں آج پی ٹی آئی کے ایک رکن اسمبلی سے ملا, ان کا کہنا یہ تھا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تجزیہ کر دیں حالات کا, تو انہوں نے کہا کہ ہم واپس برسر اقتدار آئیں گے. اچھا, میں نے پوچھا کیسے آئیں گے, تو انہوں نے کہا ہمیں لایا جائے گا. اچھا, تو میں نے ان سے کہا جب ووٹ نہیں ہوگا تو پھر کیسے آئیں گے؟ انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا لیکن ہم آئیں گے, 15 دن میں ہم آ جائیں گے. اچھا, اب میں اس پہ صرف مسکرا سکتا تھا. دوسری بات یہ کہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ ہم پورے ملک میں روڈز کو بند کریں گے. اب روڈز کو بند کر کے پاکستان کی معیشت کو بالکل تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں.
یہ 1977 میں ایک دن کے لیے ہونا تھا، وہ بھی پورا نہیں ہو سکا تھا، اس کی علاوہ کوئی مثال نہیں ہے۔ کراچی شہر کی مثال تو مل جائے گی، لیکن پورے پاکستان میں روڈ بند کرنا، پہیہ جام کرنا، یہ کوئی مثال نہیں ہے، اور اس کی ان حالات پہ تو کوئی اجازت بھی نہیں دے گا۔ یاد رکھیے ایک دفعہ ہے 245 کانسٹیٹیوشن میں، اگر اس کو انووک کر لیا گیا تو آپ سڑک کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے۔ آپ یہ کر چکے ہیں پہلے اور آپ کو اس کا مزہ چکھنا پڑا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم دباؤ ڈال کر جلدی الیکشن کرا لیں گے۔ جلدی الیکشن پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ریکوائرمنٹ ہیں آئینی، کچھ قانونی، کچھ سماجی، کچھ ہماری مجبوریاں ہیں، کچھ ہماری پابندیاں ہیں۔ ہم جس قانون کے تحت زندگی گزارتے ہیں اسی کے تحت گزاریں گے، اس سے ڈیویٹ کریں گے تو تتر بتر ہو جائیں گے۔ ہم ماضی میں یہ کر کے دیکھ چکے ہوئے ہیں، ہمیں نئے تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے سبق سیکھیں۔ اور اگر انتخاب وقت پر ہی ہونا ہے تو کیا یہ حکومت 10 دن کے لیے آئی ہے؟ کیا یہ 10 دن کے بعد کہے گی کہ ہم گھر جاتے ہیں، آئیے عمران خان صاحب آپ اقلیت کی حکومت بنائیں، ہم اکثریت کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ ایسے نہیں ہوا کرتا جمہوری ممالک میں۔ یہ اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی بات کرنے والے، یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والے، مدینہ میں فساد فی الارض کرنے کی اجازت تھی؟ نہیں تھی۔ اس کا تو اس کے لیے تو سخت سزائیں رکھ دی گئی تھی۔ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آپ اطمینان کے ساتھ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ گئے، آپ الیکشن ہار گئے، اور جو کچھ آپ پنجاب میں کر رہے ہیں وہ آپ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایک اور نیا بدنما داغ لگا رہے ہیں۔ ایک آپ نے لگا دیا، دوسرا آپ لگانے کی پروسیس میں ہے۔ خدا رسول کا واسطہ ہے، پاکستان کو جمہوریت کی پٹری سے مت اترنے دیجئے۔ یہ اترے گا تو نہیں، لیکن آپ دھکا لگا رہے ہیں۔ ٹرین کو دھکا لگا کے بھی کوئی چلا سکتا ہے؟ ٹرین اپنے زور پہ چلتی ہے، وہ اپنے زور پر اپنے راستے پر چلے گی، آپ کی قوتیں صرف ہو جائیں گی، آپ قوم کو مایوس کریں گے، آپ قوم کے لیے خیر خواہ نہیں ہوں گے، آپ بدخواہی کریں گے۔ خدا کا واسطہ ہے، رسول کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، مت کریں پاکستان کی تباہی میں، اپنے آپ کو حصہ دار نہ بنا۔ ٹھیک، نجم ثاقب صاحب، وزیر اعظم صاحب اب سعودی عرب جا رہے ہیں۔ ایک تو جو احسن اقبال صاحب نے ذکر کیا کہ خلیجی ممالک کے ساتھ سعودی عرب کا بھی انہوں نے ذکر کیا، چین کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور چین کا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بڑا اہم رول ہے سی پیک کو لے کے۔ اور پھر امریکہ کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کچھ چند دن پہلے جو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ تھا اس میں آرمی چیف بھی آئے، اور انہوں نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت بہتر تعلقات ہیں۔ انہوں نے ڈیفنس کے معاملات میں، اکوپمنٹ کے معاملات میں پاکستان کے ساتھ بڑا تعاون کیا، پھر کرونا میں بھی بہت تعاون کیا۔ ڈیمیج کنٹرول کی طرف ہم جائیں گے اور یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ یہ جو آپ نے کہا ہے نا ڈیمیج کنٹرول، ابھی جب ہم اکنامکس کی بات کر رہے تھے نا، تو میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، پہلے میں آپ کے اس کو یعنی استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے اس وقت اس حکومت نے، آپ ان سے کوئی معجزے کی توقع نہ رکھیں، صرف یہ ہے کہ کچھ اعتبار جو ہے وہ اس حکومت نے، پرائم منسٹر نے عوام کو دینا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، جو میری حکومت کر رہی ہے، اس میں آپ کی بھلائی ہے اور مستقبل کے لیے۔ ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے، کوئی کسی قسم کی دودھ کی نہریں نہیں نکلیں گی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو روکنا ہے۔ بالکل۔ اب یہ سعودی عربیہ اور چائنا کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیے یہ دو ہمارے بہت مضبوط دوست ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے پہلی تقریر جو کی تھی اس میں اس کا ذکر کیا تھا کہ جی میں یعنی سعودی عربیہ اور چین جو ہے میرا پہلے دورے ادھر ہوں گے۔ ایک تو ٹریڈیشنلی بھی ہمارا پہلا دورہ جو ہے وہ ہوتا ہے یعنی چائنا کا۔ ان دونوں کا صرف جب ہمیں آتا ہے نا سعودی عربیہ تو ہمیں کھاتا ہے جائیں گے وہاں سے جا کے پیسے لیں گے۔ اس وقت پیسوں کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اس وقت جو جی سی سی کنٹریز ہیں جس میں سعودی عربیہ، یو اے ای اور یہ سارے یعنی عرب کی کنٹریز بھی آتی ہیں، ان کو دو بڑے خوف ہیں۔ ان دو بڑے خوف میں سے ایک خوف کا علاج پاکستان کے پاس ہے، وہ بتاتے ہیں آپ کو۔ یہ جو عرب سپرنگ آئی تھی اس سے یہ ہوا کہ بادشاہتیں جو ہیں وہ متزلزل ہوئیں۔ بادشاہتیں متزلزل ہوئیں تو سعودی عربیہ کو بھی خیال آیا، یو اے ای کو بھی خیال آیا، جہاں جہاں پہ بادشاہتیں ہیں کہ بھئی ہمارا بھی کہیں ایسا ہی حال نہ ہو، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ان کو سیکیورٹی چاہیے، انٹرنل سیکیورٹی چاہیے، بارڈرز کی سیکیورٹی چاہیے۔ اور اس میں میرا پاکستان جو ہے وہ سیکیورٹی میں آپ کو پتہ ہے جنرل عائل شریف تو یعنی وہیں پہ موجود ہے۔
میرا پاکستان آفر کر سکتا ہے، اور ان کو کیا چاہیے؟ ایک ریلائبل پارٹنر. ٹھیک. تو جب ہم سعودی عربیہ کی بات اس وقت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف پیسوں کی لین دین ہونی ہے. دوسرا یہ کہ کچھ غلط فہمیاں پچھلے خاص طور پہ 3-4 برسوں میں 2018 کے بعد جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان پیدا ہوئی OIC کے ضمن میں، اور خاص طور پہ یہ کہ جی اگر OIC ہماری بات نہیں مان رہی تو ہم اپنی OIC بناتے ہیں، اس قسم کی کچھ باتیں ہیں جو کہ ہم نے درست کرنی ہے، درست کرنی، اس کے لیے یہ وزٹ. اور ساتھ میں اگر یہ آتا ہے کہ دیکھیے جس طرح میں نے کہا کہ $3 بلین آپ کو ملنے ہیں اگر مل گئے IMF سے، باقی 7 آپ کو اور چاہیے جو 30 جون تک چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ سے اس سلسلے میں بات ہو. پھر سعودی عربیہ نے آپ کو پیسے دیے ہوئے ہیں جو آپ دکھاتے ہیں جی کہ ہمارے پاس اس وقت جو 10 بلین پڑے ہوئے ہیں اس پہ چائنا کی جہاں تک بات ہے اس میں سی پیک کی کچھ غلط فہمیاں سب سے پہلے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ان سی پیک کی غلط فہمیوں کو دور کرنا بڑا ضروری ہے. چائنا کے کچھ تحفظات ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ چائنا جو ہے وہ آپ کا جو مرضی کرتے رہیں آپ تو چائنا تو آپ کا دوست ہے ہی. ہم نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ آج کے دوست کل کے دشمن، آج کے دشمن کل کے دوست. یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا ہے. تو یہ 2 وزٹ جو ہیں یہ بڑے بہت زیادہ اہم نوعیت کے ہیں. اب آتے ہیں آپ کی اس آخری بات پہ، امریکہ کا. آپ کے امریکہ کے تعلقات نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں 1947-48 سے. ہم نے کچھ اچھے دن بھی دیکھے ہیں، ہم نے کچھ برے دن بھی دیکھے ہیں، لیکن اتنے ہولناک دن کبھی نہیں دیکھے کہ جس میں آپ کو فون نہیں کرتے لوگ، کہ جس میں آپ کی بات نہیں سنتے لوگ، جس میں آپ اور آپ اس کے اوپر ترا یہ ہے کہ آپ نے ان کو کہہ دیا کہ جی آپ نے یہ سازش کروائی ہے. یعنی سیدھا سیدھا سا آپ نے ان پہ الزام لگا دیا. اس وقت اگر امریکہ سے جاوید صاحب ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے کی ابتدا ہوتی ہے تو میں اپنے سامنے کیا دیکھتا ہوں؟ میں IMF کے چنگل سے کسی حد تک نکلتا ہوا دیکھوں گا، میں فیٹف سے اپنے آپ کو نکلتا ہوا دیکھوں گا، میں یورپ میں جو GSP+ کے رولے ہیں میں اس میں نکلتا ہوا دیکھوں گا، اور اس کے بعد افغانستان کا جو رولا ہے، جو طالبان کے ساتھ مسائل ہیں، جو انڈیا کے ساتھ مسائل ہیں، جو کشمیر ہے، مجھے وہ سارے کا سارا تھوڑا سا اینڈ آف دا ٹنل مجھے روشنی نظر آئے گی اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے درست سمت میں چلیں. بہت بہت شکریہ نجم ثاقب صاحب اور عظیم شعیب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑے سوچ سمجھ کر فیصلے کا وقت ہے. جو سفارتی سطح پہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں موجودہ حکومت کی، اس پر بھی ترجیح ہونی چاہیے، اور یقینی طور پر ترجیح ہے کہ ان معاملات کو بھی آگے لے کے چلا جائے اور انہیں بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کردار کے حوالے سے. اب جو پہلے یعنی سابقہ حکومت تھی، اب وہ ظاہر ہے تحریک انصاف اب اپوزیشن میں چلی گئی ہے، اور اس کے چیئرمین عمران خان الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں. یاد رہے کہ یہ وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں جس کے بارے میں خود سابق وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو کنسنسس کے ساتھ ان کی تعیناتی تھی وہ ایک اتفاق رائے سے ہوئی تھی. لیکن اب اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم ان کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا صورتحال ہوگی؟ جو ایک سیاسی ماحول ہے اس کے نتیجے میں کیا بننے جا رہا ہے؟ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جنہوں نے پاکستان میں جو الیکشنز ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے کور کیا. ہم نے خود بھی ان سے بہت کچھ سیکھا. جناب افتخار احمد، بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. افتخار صاحب، یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، عمران خان حکومت سے چلے گئے، وہ کہتے ہیں جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بتا دیا کہ 16 خط انہوں نے لکھے تھے وزیر اعظم کو، اس کا جواب نہیں دیا گیا تھا سابق وزیر اعظم نے حلقہ بندیوں کے حوالے سے، اور اب ظاہر ہے انہیں حلقہ بندیاں کرنی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہی ایک ترتیب بن پائے گی الیکشن کی پاکستان کے اندر. کیا کہیے گا آپ؟ جاوید، آپ نے خود بتا کہ الیکشن کمیشن نے ان کو انفارم کر دیا تھا کہ کیا ضروریات ہوں گی نیکسٹ الیکشن کی، تو ان کو اس وقت اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. اصل میں یہ الیکشن کمیشن کو پسند نہیں کرتے، ڈسکے کے الیکشن کے بعد سے ہی
انہوں نے بطور پارٹی اس بات کا تاثر دینا شروع کر دیا تھا. پہلے تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ سارا الیکشن کمیشن ہی استعفیٰ دے دے. یہ ڈسکے کے الیکشن کی بات میں کر رہا ہوں, اس کا بھی اقتدار میں تھے. ان کو ان کے الیکشن کمیشن کے رویے پسند نہیں ہیں. جو الیکشن کمیشن نے پہلی دفعہ جو وہاں پہ دھاندلی ہوئی اس کو پھر ٹریک کیا اور پھر جو لوگ اس میں شامل تھے ان کے لیے سزائیں تجویز کی, تو وہ یہ وہیں سے ان سے ناراض ہیں. دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہوتا ہے. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 213 کے تحت چیف الیکشن کمیشن تعینات ہوتا ہے اور اس کے نیچے پھر یہ الیکشن کمیشن مکمل ہوتا ہے. اب اگر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, کر دیں. اگر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے صدر پاکستان نے حلف نہیں لینا لوگوں سے اور ہم نے وہ بھی کانسٹیٹیوشن وائلیشن کرنی ہے. اگر فیصلہ کیا گیا ہے کہ گورنر نے حلف نہیں لینا اور وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرنی ہے تو یہ بھی کر لیں. اگر اس ملک میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اسپیکر اپنی قومی اسمبلی نے آئین پر کام نہیں کرنا, آئین کے تابع کام نہیں کرنا, وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. ڈپٹی اسپیکر کا بھی رد عمل ہم نے دیکھا. تو اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب الیکشن کمیشن پہ بھی دباؤ ڈالنا ہے اور اس کا گھیراؤ کرنا ہے اور غالباً اس گھیراؤ میں اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے, دفتر جلایا بھی جا سکتا ہے, دفتر پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا ریکارڈ بھی جلایا جا سکتا ہے, اور ممکن ہے کہ وہ لوگ جذباتی ہو جائیں اور مطالبہ کر دے کہ یہ جو الیکشن کمشنر ہے اس کو تھوڑا بہت سبق بھی سکھا دیا جائے. تو اب مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جو کیس ہے پینڈنگ وہ تو بہت پرانا کیس ہے, 7 سال سے وہ کیس چل رہا تھا. تو اب ایک دم کیا ہو گیا؟ اور آپ نے جیسا کہا کہ یہ تو ان کی مرضی سے ان کی تعیناتی ہوئی ہے اور ان کی اس تعیناتی میں انہوں نے اب کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. تو اب اس کا تو جواب میں دینا مناسب نہیں سمجھتا ٹی وی پروگرام پہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے تو ان کی کیا مراد ہے اور یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ افتخار صاحب ایک جو صورتحال اس سے ایک ڈیولپ ہو رہی ہے, یہ بڑی بدقسمت صورتحال ہے کہ آپ فرض کیا صدر صاحب حلف نہیں لے رہے, وہاں پر گورنر صاحب حلف نہیں لے رہے, جو آپ کی ایک آئینی ذمہ داری ہے آپ اس کو پورا نہیں کر پا رہے, تو آپ بحیثیت پارٹی اپنے امیج کو کے حوالے سے آپ عوام کو کیا دے رہے ہیں اور تاریخ میں اپنا نام کن الفاظ سے لکھوا رہے ہیں آپ؟ دیکھو دوست ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ کامیاب ہو جائیں, ان کا جو موب مینٹیلٹی ہے کامیاب ہو جائے اور موب جو ہے باقی تمام ان اداروں کو اکھاڑ کے پھینک دے جن اداروں کو موب پسند نہیں کرتا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور موب آ جاتا ہے اور موب سارے اداروں کو ختم کر دیتا ہے, ممکن ہے اس میں ان کا نشانہ عدلیہ بھی ہو, تو پھر ٹھیک ہے. اگر اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل ادارے ختم کر دیے جانے ہیں موب کے استعمال سے, موب کے بلبوتے پہ, موب کی طاقت سے, تو ٹھیک ہے. پھر لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, سارا ملک دیکھ رہا ہے کہ ہم کدھر کو جائیں گے. اور یہ یاد رکھیے گا یہ ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں, اور یہ ملک اگر کمزور ہوتا ہے اور اس میں موب کی پالیسی چلتی ہے اور موب کے ذریعے فیصلے کیے جاتے ہیں, موب کے ذریعے اداروں کو تہ و بالا کیا جاتا ہے یا موب کے ذریعے اداروں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو پھر اگر جس طرح ان کے لوگوں نے کہا کہ سول انارکی ہو سکتی ہے, شیخ رشید صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا ہے, ان کے فیڈرل اور منسٹر نے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ گلی اور محلوں میں معاملہ جا سکتا ہے, تو اس کے بعد پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کھیل کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے ڈھانچے کو جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کو کیوں کر کمزور کیا جا رہا ہے. دیکھیں ہر ملک ایک آئینی ڈھانچے کے تابع چلتا ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں پارٹی سے, بی پارٹی سے, سی پارٹی سے, اور یہ اختلافات سیاست میں چلتے رہتے ہیں, لیکن آئین کے تحت بننے والے اداروں کو تباہ کرنے کی جو سوچ ہے یہ بہت خطرناک ہے. اور اس کو پہلی دفعہ میں اپنی زندگی میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ 1 2 3 بہت سارے اداروں کا میں نے تذکرہ کیا, ان سب کو ان پہ وہ حملہ آور ہیں اور ان سے تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اگر ہم ہیں تو پاکستان ہے, اگر ہم نہیں ہیں تو پھر ہم نہ پاکستان کے اس نظام کو مانتے ہیں نہ سارے سیٹ اپ کو مانتے ہیں. حالانکہ یہ چاہتے تو یہ خود استعفیٰ دے کے الیکشن کروا سکتے تھے. جن الیکشنوں کا مطالبہ اب یہ کر رہے ہیں تو ان کے پاس وقت تھا, پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دیتے, اپنا اسمبلیاں ڈیزالو کرتے اور الیکشن کروا لیتے. تو کیا اس وقت امریکہ کی سازش کے تحت انہوں نے اسمبلیاں نہیں توڑی اور استعفیٰ نہیں دیا؟ کیا اس وقت ان پہ امریکہ کا یہ دباؤ تھا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں اور اسمبلیاں توڑ کے الیکشن نہ کروائیں؟ اور پھر ایک چیز جو 7 مارچ کو ان کو ملتی ہے اس کو یہ استعمال کرتے ہیں یا کہ 23-24 مارچ تک, تو 7 مارچ کو یہ کیوں نہیں چلے گئے جب آپ آج کہتے ہیں فلانے کمیشن میں جانا چاہتے ہیں, تو 7 مارچ کو تو یہ خود حکمران تھے, چلے جاتے, کسی نے روکا تھا ان کو. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ موب کے ذریعے
फैसले ठूंसने की कोशिश की जाएगी, और ये सोच है। लेकिन जाहिर है कि जैसे आपने जो फरमाया उससे मैंने ये मतलब लिया कि हुकूमती मामलात, सियासी मामलात या पार्टी के जो मामलात हैं उसमें जाहिर है कमज़ोरियाँ भी बर्दाश्त की जा सकती हैं, अफोर्ड भी की जा सकती हैं, लेकिन जो रियासत के मामलात होते हैं उसमें किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं अफोर्ड की जा सकती। इफ्तिखार साहब, बिल्कुल, देखें ना, अब उन्होंने एक नया फिक्रा कहना शुरू किया है कि जो मैं उनको कहता हूं कि वापस लाएंगे, समथिंग लाइक इस तरह का फिक्रा। ये क्या है? देखिए, इससे पाकिस्तान एक पार्लियामानी जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर। इलेक्शन आप करवा सकते थे, आपको किसी ने रोका नहीं था, बल्कि उस वक्त की अपोजिशन का तो मुतालबा था इलेक्शन करवाएं। तो क्या तब्दीली आ गई मार्च और अप्रैल के इन दिनों में? कौन सी ऐसी तब्दीली आ गई जिसके ऊपर अब आप अपने पूरे के पूरे मौक़िफ़ से ही बदल रहे हैं अपने मौक़िफ़ को? कभी आप अमेरिका की साजिश कहते हैं, कभी आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व है, कभी कहते हैं नहीं ये बिलावल हाउस की साजिश है। पहले ये तय तो कर लें साजिश है क्या। और देखें, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती हैं ऑन इश्यूज प्रोग्राम के तहत। आप 3.25 साल जो प्रोग्राम आप लेके आए थे, आप उस पर अमल नहीं कर सके, और अब आप चाहते हैं कि लोग आपसे वो सवाल न करें, और अगर सवाल करें तो उनके बारे में आपके दोस्त कहते हैं कि चबल हैं लोग जो ये सवाल करते हैं हमारे से। भाई वो उस बारे में सवाल तो होगा कि आपने क्या किया, क्या वायदा था। अभी उस वायदों के पर बात नहीं करना चाहते, ये एक नया गेम सेट करना चाहते हैं। ये पोल जो है ना, इस पोल को उठा के वहां से किसी और जगह पे ले गए। तो पोल चेंज करने से अफसोस होता है, मैच्योरिटी नजर नहीं आती मुझे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और उनका कहना था कि ज़ाहिर है कि अगर आज हुकूमत में हैं और कल आप अपोजिशन में चले जाते हैं तो आपको एक मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करना होता है। और ज़ाहिर है कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है तो पाकिस्तान में एक पार्लिमानी जमहूरियत है, आइन है, कानून है, उसी के तहत आपको चलना होगा। इससे मावरा अगर कोई भी इक़दाम आप करेंगे तो वो ज़ाहिर है फिर रियासत उसको तस्लीम नहीं करेगी। मॉब का जो तसव्वुर है, जो हुजूम का तसव्वुर है, दबाव डाल के फैसला लेने का जो तसव्वुर है, ये इंतहाई गलत तसव्वुर है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।